بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه قال: كان قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن الزبير بن العوام رضي الله عنهما قال: كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان فنهض إلى الصخرة فلم يستطع فأقعد طلحة تحته فصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة. قال: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوجب طلحة. قابل احترام بزرگ و دوستو، یہ شمائل ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور مبارک صفات اور آپ کی خصائل کا بیان ہے. ہمارے دلوں میں محبت پیدا ہو اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس محبت کی برکت سے اتباع جو اصل ہے زندگی کا مقصد، جس میں ہماری ہدایت، ہماری مغفرت، اللہ کی محبوبیت چھپی ہوئی ہے، یہ چیزیں ہمیں میسر ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی ایک ایک ادا کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا. کوئی چیز ایسی نہیں جس کی حفاظت نہ کی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواریں کتنی تھیں، آپ کی زرہیں کتنی تھیں، آپ کے سواریاں کتنی تھیں، وہ یہاں تک کہ ان سواریوں کے نام اونٹنیوں کے نام، گھوڑوں کے نام، خچر کے نام. ایک خچر آپ کے پاس تھا جس کا نام دلدل تھا. ایک گھوڑا تھا آپ کے پاس جس کا نام ورد تھا. ورد کے معنی آتے ہیں گلاب. جسے پھولوں میں گلاب جو ہے ممتاز ہوتا ہے، اس طرح جو ہے وہ پورے گھوڑوں میں وہ اس کی ایک امتیازی شان نظر آتی تھی. گدھوں میں گدھے تھے، وہ زمانے کی سواریاں تھیں. ایک کا نام عفیر تھا، ایک کا نام یعفور تھا. یعفور خیبر کے موقع پر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو لایا گیا اور آپ نے اس کو اپنے لیے پسند کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے گویائی دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، آپ نے اس سے بات کی. وہ گدھا کہتا ہے، یعفور کہتا ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں اور میں اپنی نسل میں آخری ہوں. میری جو نسل ہے اس میں نبیوں نے سواری کی ہے، اور میری یہ خواہش تھی کہ مجھ پر آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو، تو آپ نے مجھے قبول کر لیا، بہت بڑی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے یہ خدمت لیتے تھے کہ کسی کو بلانا ہوتا تو اس کو بول کے بھجوا دیتے. وہ جاتا دروازے کے پاس کھڑا ہو جاتا، پہچانتے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں. تو جس دن آپ کا انتقال ہوا، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے. جس دن آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، یہ جو ہے ایک کنویں میں چھلانگ لگا کے جان دے دی اس نے. تو بہرکیف یہاں پر ہم جو آج باب پڑھ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار وہ کیسی تھی، آپ کی زرہیں کیسی تھی. زرہ سمجھتے ہیں، کبھی دیکھا ہے؟ زرہ جو ہے جنگی لباس ہوتا ہے، وہ آپ کے کیسے ہوا کرتا تھا. مغفر ہیلمٹ کیسی ہوتی تھی، یعنی جب جنگ میں سفر کرتے تو اس موقع پر آپ کی ٹوپی کیسے ہوا کرتی، اس کو بیان فرما رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہادر تھے. شجاعت ایمان کی صفت ہے، اور جتنا ایمان اتنی شجاعت، کیونکہ ایمان جو ہے دلوں کے اندر سے اللہ کے غیر کے خوف کو نکال دیتا ہے. ڈرتا نہیں ہے،
کیونکہ میرے ساتھ اللہ ہے، میرے ساتھ اللہ ہے۔ فرعون سے موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے جادوگر آئے، مقابلے سے پہلے منت سماجت کر رہے ہیں، ہم مقابلہ کریں گے موسیٰ کا، آپ کتنا پیسہ دیں گے، ہمیں کیا کیا دیں گے، مال کی حرص، لالچ۔ لیکن جب مقابلہ شروع ہوا سارے جادوگر ایمان لے کے آ گئے۔ جیسے ہی ایمان لے کر آئے، وہ ایمان دیکھیے کیسے ان کے اندر بہادری و شجاعت، موسیٰ علیہ السلام کی ذرا سی صحبت انہیں ملی، دل کے اندر سے فرعون کا خوف نکل گیا۔ اور فرعون سے کیا کہہ رہے ہیں پتہ ہے؟ فَقْضِي مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو تو کر سکتا ہے کر لے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تیرا بس تو صرف دنیا میں چلتا ہے۔ اور یہ بہادری ہے، کھڑے ہو کر فرعون کے سامنے کہہ رہے ہیں انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، ہم ایمان لائے اس اللہ پر اور وہ اللہ ہمارے گناہ معاف کرے گا۔ کون سا گناہ؟ ہم نے انجانے میں موسیٰ کے خلاف مقابلے کی نیت کر لی۔ تو یہ جو شجاعت ہے یہ ایمان کی صفت ہے۔ آدمی دیکھیے صحابہ اکرام کی بہادری، ان کی شجاعت ہم سوچ نہیں سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن القوی، مومن قوی، طاقتور، ہر اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے بھی، اندرونی اعتبار سے، اندر اس کے اندر ایمان ہو، تقوی ہو، توکل ہو، یہ چیزیں جو ہے نہیں ظاہر پر اثر کرتی۔ یہ مومن اس ظاہری اعتبار، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کا جو دروازہ تھا 60 ٹن کا اٹھا کے ایک ہاتھ سے پھینک دی۔ سوچے ان کی فٹنس کیسی تھی۔ آج ہم 3 فلور چڑھیں گے تو سانس پھولتی ہے۔ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ماحول بناتے تھے صحابہ کرام کے درمیان کہ بھئی کہ صحابہ دوڑ لگائیں، گھوڑ سواری کریں، تیر اندازی کریں۔ یہ ساری چیزیں کیوں؟ کیونکہ مسلمان اندرونی اعتبار سے بھی طاقتور ہو، ظاہری اعتبار سے بھی طاقتور ہو۔ یہ اصل چیز ہے، طاقتور اصل چیز۔ والمؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کمزور مومن سے بہتر ہے طاقتور ایمان والا۔ مدینے میں ایک مرتبہ کچھ افواہ پھیل گئی کہ کوئی حادثہ ہو رہا ہے، پورا مدینہ ایک عجیب خوف۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم باہر نکلے، دیکھا تو کوئی چیز نہیں تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے واپس آ رہے، یعنی پہلے ہی نکل چکے تھے آپ، ایسے نہیں کہ بھیج رہے، نہیں۔ اسی لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہم نے پڑھی، احسن الناس وجہا اصدر الناس شجاعتا، شجاعت کے اعتبار سے آپ کا سینہ بہت بڑا، خوبصورتی کے اعتبار سے بہت خوبصورت لوگوں میں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت تیار کی، وہ امت جو ہے کیسے ایکٹیو امت، ہمیشہ جو ہے ایکٹیو ہونا چاہیے، اپنے آپ کو کہ مینیج کرنا چاہیے، اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ یہی صحت آدمی کو عبادت میں، عمل میں، ہر چیز میں جو ہے قوت پہنچاتی ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک زندگی کا یہ پہلو ہم دیکھیں، ہم اس کو اگر دیکھیں، باب ما جاء فی صفت سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ زمانہ یاد کریں جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ اس زمانے کی 2 بڑی طاقتیں تھیں، ایران اور روم، اور اس کے علاوہ عرب کے لوگ لڑتے تھے، ایسا لڑتے تھے کہ ایک مثال آپ نے سنی ہوگی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو شہید کیا گیا، جس طریقے سے ان کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے نا، کلیجہ چبایا گیا، ایسے وحشیانہ طریقے سے لڑائیاں ہوتی تھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پاکیزہ طریقہ، ایسا طریقہ کہ اگر مقابلہ ہو تو مقابلے میں یہ کنڈیشن ہے، یہ اصول ہیں، مقابلہ ہر ایک سے نہیں کرنا، مقابلہ اس سے کرنا ہے جس سے جو مقابلے پر آئے، سمجھ رہے؟ باقاعدہ ہدایت دیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا خیبر جاتے ہوئے، علی یاد رکھنا، دعوت نرمی سے دینا، ایک آدمی بھی تمہارے ذریعے سے ہدایت پر آ جائے تو سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو جھنڈا دیا، فرمایا خالد جنگ مقصود نہیں،
جنگ مقصود نہیں، قتال مقصود نہیں، دعوت مقصود ہے، کیونکہ مقصد کیا ہے؟ اسلام زبردستی سے نہیں آتا، ایمان کا تعلق دل سے ہے، دل جو ہے مائل ہوتا ہے، مائل کرنے کے لیے اخلاق، نرمی، حکمت، دعا، دعوت، یہ چیزیں ہیں۔ پوری دنیا کا زور لگا دو، ہم اپنے چھوٹوں پر بھی جو ہے ان کو جو ہے نا پلٹ ان کے دلوں کو بدل نہیں سکتے۔ ہاں تو حضور اکرم صلی اللہ، حضرت خالد ابن ولید گئے، ان سے ایک آدمی مارا گیا، کلمہ پڑھنے والا۔ واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر، ہاتھ اٹھا کر فرمایا، یا اللہ، خالد نے جو کام کیا میں اس سے بری ہوں، اور پھر فرمایا اس کا قصاص دو۔ تو بہرکیف یہ پہلو مجھے عرض نہیں کرنا ہے، اصل پہلو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بہادر سپہ سالار، ایک نمونہ آپ نے پیش کیا جنگ کے موقع پر۔ آپ دیکھیں غزوہ احد، غزوہ بدر، آج تو کل ہی بدر کی رات گزری، آج 17ویں رمضان، آج 18ویں رمضان شروع ہو گئی۔ بدر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم تو جو ہے پیچھے پیچھے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے تھے، آگے آگے۔ بدر کے احد کے موقع پر یعنی آپ سوچیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا توکل والا کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ پر یقین، اللہ پر بھروسہ، دعائیں اتنی مقبول مستجاب۔ لیکن آپ دیکھیں کپڑوں کی کمی، لیکن ان چیزوں کی کمی نہیں۔ کتنے تلوار ہیں؟ 10 تلواریں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ کتنے زرہ تھی؟ 7 زرہیں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مغفر، سر پہ پہننے کی ٹوپی۔ میں عرض کر رہا ہوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان قبیعۃ سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فضۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو آپ کے پاس جو تلوار تھی، اس تلوار کا قبیعہ یعنی پکڑنے کا جو حصہ ہوتا ہے، قبضہ کہیں، ہینڈل ہے نا، وہ چاندی کا ہوا کرتا تھا۔ آپ کے پاس ایک تلوار تھی، اس کا نام ماثور تھا۔ یہ حضرت عبداللہ جو آپ کے والد تھے، ان سے وراثت میں آئی، اس وراثت میں آنے کو ماثور کہتے۔ ایک تلوار تھی، اس کا نام ذوالفقار، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لقب دیا تھا، ذوالفقار۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تلوار، یہ کیسا تھا؟ قبضہ یعنی مطلب چاندی کا تھا۔ اور اب آگے دیکھیں، نبی کریم حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، احد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس جنگ کا پہنا ہوا تھا، زرہ پہنی ہوئی تھی۔ سوچیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، فرشتوں کی خصوصی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ دنیا جو ہے نا اسباب کے درجے میں، آدمی جو ہے نا اپنے حد تک اسباب اختیار کرے، اسباب اختیار کر کے پھر اللہ پہ بھروسہ کرے۔ آپ سے بڑا توکل کس کے پاس ہو سکتا ہے؟ ہمارے پاس، ہم جو ہے نا دین کے معاملے میں فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ دنیا کے معاملے میں ہم تو اسباب ہیں، دین کے معاملے میں ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم جو ہے اسباب اختیار نہیں کرتے۔ بھائی اللہ کرنے والا۔ آپ حرم میں ٹیک لگا کے بیٹھے، مدینہ مکہ مکرمہ میں ابتدائی دور تھا، کچھ صحابہ آئے، آ کر کہنے لگے کہ بڑے حالات ہیں، اللہ تنصروننا، مدد کب آئے گی؟ کیونکہ قرآن پاک ہم دیکھ رہے ہیں، مددوں کے واقعات ہیں نبیوں کے ساتھ، کب آئے گی مدد؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، سیدھے ہو گئے۔ فرمایا ابھی سے؟ ایسا نہیں کہ بھئی میں حرم میں ہوں، اللہ کا نبی ہوں، میں دعا کر دوں بس ختم ہو جائے۔ آپ نے فرمایا ابھی سے؟ پچھلے نبیوں کے واقعات بھول گئے، کیسے ان پر آزمائشیں آئیں؟ تو امت کو جو ہے دونوں چیزیں، پورے تدبیر، ظاہری تدبیر، باطنی تدبیر اختیار کرو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ پھر دیکھیں بدر میں کیسی مدد آئی، احد میں کیسی مدد آئی، حنین میں کیسی مدد آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری حنین میں کہ فرماتے ہیں کہ کچھ افراتفری ہو گئی تو ایک صحابی کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اکیلے ہیں، اور آپ اکیلے جو ہے سواری پر سوار کہہ رہے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، یعنی ایک زور کی آواز لگائی، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں، کون ہے میرے سے مقابلہ کرنے والا؟ ایک زور کی آواز، یا علی الانصار یا علی المہاجرین، مہاجرین اور انصار کو پکارا، کہاں جا رہے ہو؟ پلٹو ادھر، اللہ کی مدد آئے گی۔
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے موقع پر فرماتے ہیں کہ آپ کے جسم مبارک پر 2 زرہیں تھیں. احد میں جو حالات آئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، احد کی کڑیاں گھس گئی تھی، ہے نا، اور اس موقع پر اتنے زخمی ہوئے تھے، اور اس پر جو ہے وہ جنگی لباس تھا. فنہض الی الصخرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اوپر کی طرف چڑھنا چاہ رہے تھے، چٹان، لیکن چڑھا نہیں جا رہا تھا. تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ گئے. فاقعد طلحہ تحتہ، حضرت طلحہ جو ہے نا، یہ مین آف دا احد کہتے ہیں نا، احد میں سب سے بڑی قربانی. خود کہتے ہیں کہ جسم کا کوئی عضو میرا ایسا نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں وہ شہید اور زخمی نہ ہوا. 80 سے زیادہ زخم لگے تھے مجھ پہ. عورتوں میں ام عمارہ آخر میں بڑی بوڑھی ٹیک لگا کے چلتی تھی، بڑھیا تھی. منع کر دیا، ناراض ہوئے، نہیں آنا ہے تمہیں، اجازت دیں زخمیوں کو پانی پلاؤ، ان کی مرہم پٹی کرو. چلو ٹھیک ہے. ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اکیلی تنہا کھڑی ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر فرمایا، سلینی یا ام عمارہ، ام عمارہ پوچھو، مانگو مجھ سے، میں اللہ سے دعا کر کے تمہیں دلاؤں. تو حضرت حضور انہوں نے کیا کہا، یہ آپشن اگر ہمیں ملے، انہوں نے کہا اسألک رفقا فی الجنہ، جنت میں آپ کی رفاقت، آپ کی معیت، آپ کا ساتھ چاہتی ہوں. حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ. تو ادھر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں میں بیٹھ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر اپنا قدم مبارک رکھ کر آپ اوپر چٹان کی طرف گئے، حتی استوى علی الصخرہ، یہاں تک کہ آپ چٹان پر اطمینان سے بیٹھے. اور بیٹھ کر حضرت زبیر فرماتے ہیں فسمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں سن رہا تھا، زبان مبارک سے ایک جملہ نکل رہا تھا، اوجب طلحہ، اوجب طلحہ، طلحہ نے جنت واجب کر لی، طلحہ نے جنت واجب کر لی. ایک اور روایت پڑھ لیں، باب ما جاء فی صفت مغفر. مغفر سمجھتے ہیلمٹ، خوت، اس کو اردو میں کہتے ہیں خوت، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوت کیسا تھا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ وعلیہ مغفر فقیل له هذا ابن خطل متعلق باستار الكعبہ فقال اقتلوه. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے، فاتحانہ داخل ہو رہے. فتح مکہ بھی رمضان میں ہوا ہے، بدر بھی رمضان میں، فتح مکہ بھی رمضان میں. فتح کیسے داخل ہو رہے ہیں؟ ماشاء اللہ اکبر. دیکھیں جب انسان کسی چیز میں کامیابی حاصل کرتا ہے، غرور اس کے اندر آتا ہے، انتقام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. آج میرے ہاتھ میں میدان آیا ہے، میں آج بدلہ لوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری عبدیت کے ساتھ، بندگی کے ساتھ، گردن مبارک جھکی ہوئی ہے، گردن جھکی ہوئی ہے، اور زبان پر لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ انجز بعدہ، زبان پر عاجزی کے، بندگی کے کلمات ہیں. اور بالکل ایک روایت میں امامہ، کالا امامہ پہنے ہوئے، ایک روایت میں یہ ہے مغفر، یہ جو ہے ٹوپی پہنے ہوئے. تو علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تطبیق دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے سفر میں عمامہ پہنے ہوئے تھے، مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہوئے وہ خوت کی ٹوپی آپ نے پہن لی. مکے میں تشریف لے گئے، بیت اللہ کے اندر گئے، سارے بتوں کو صاف کیا، وہ پھر سب کچھ. اس کے بعد آپ جو ہے 2 رکعت نماز پڑھی. پڑھنے کے بعد بلال کو بلایا، بلال آؤ، فرمایا چڑھو بیت اللہ پر، آج اذان دو. سب سے پہلی اذان، سب سے مکہ مکرمہ میں سب سے پہلی اذان اگر کسی نے دی ہے وہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی حکمت اور وجہ یہ ہے کہ بلال مکہ مکرمہ میں دین اور ایمان کی نسبت پر جتنا ان کو مارا گیا، پٹائی کی گئی، اور ان کی زبان سے ایک جملہ نکلتا تھا، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منتخب کیا، بلال آج تم اذان. پھر آپ باہر نکل کر کھڑے ہوئے، سارے کھڑے ہیں. آپ نے فرمایا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ آپ سب کہنے لگے اخن کریم و نبی کریم، آپ تو معاف کرنے والے بھائی ہیں، بڑے درگزر کرنے والے ہیں،
آپ نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، میں تم سب کو معاف کرتا ہوں. ہاں یہ اصل چیز ہے. رمضان میں جو ہے نا اللہ سے معافی لینے کے لیے اللہ کے بندوں کو معاف کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا سب کو معاف کیا، اور بیت اللہ کی چابی ہاتھ میں تھی. سب کی تمنا تھی کہ یہ چابی مجھے ملے، سب کی چابی. آپ نے فرمایا عثمان کون؟ یہ عثمان ابن عفان نہیں، دوسرے عثمان ہیں، بلاؤ. یہ وہی عثمان تھے، ہجرت کے موقع پر ان سے کہا تھا عثمان میں جا رہا ہوں، 2 رکعت مجھے نماز پڑھنے کی یہاں پر اجازت دو. کہنے لگے نہیں، پرمیشن نہیں ہے آپ. تو اس موقع پہ فرمایا عثمان یاد رکھو ایک وقت آئے گا میری جگہ تمہاری جگہ میں کھڑا رہوں گا، چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، اس وقت کیا کرو گے؟ عثمان نے مسکراتے ہوئے کہا کہ یہ وقت آئے گا تو دیکھیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دلایا اور فرمایا عثمان یاد ہے وہ بات؟ یاد ہے. کیا معاملہ کروں؟ کہا معاف کر سکتے ہیں. آپ نے معاف نہیں کیا، معاف کر کے احسان کیا. آپ نے فرمایا عثمان یہ چابیاں لو، ہاکا خالدتن تالدتن، یہ چابیاں ہمیشہ تمہارے خاندان میں رہیں گی، اسے کوئی نہیں چھینے گا مگر یہ کہ جو چھیننے والا ہے وہ فاسق ہے. آج تک علماء فرماتے ہیں بیت اللہ کی جو چابیاں ہیں وہ شیبی خاندان، یہ عثمان شیبی، یہ شیبی خاندان میں ہی چلی آ رہی. تو اس موقع پر جو ہے کچھ عورتیں تھیں، کچھ مرد تھے، 11 مرد اور جو ہے 7 عورتیں. ان کے بارے میں ڈکلیئر کر دیا تھا ان کو قتل کرنا ہے جہاں ملو. لیکن اس میں جو ہے نا کچھ لوگ ایمان لے کے آ گئے، 4 لوگ ایمان نہیں لائے. عبداللہ ابن، وہی یہاں حدیث میں جو ہے نا عبداللہ ابن خطل، یہ وہ آدمی تھا مدینے میں آیا، اسلام قبول کیا. اسلام قبول کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام رکھا عبداللہ، تمہارا نام ہے. اور ایک جگہ زکوٰۃ وصول کرنی تھی، ایک آدمی کو بھیجا بھئی ان کے ساتھ جاؤ. وہ جو ہے گئے اور جا کر عبداللہ نے اس آدمی کو، ان صحابی کو قتل کر دیا. اور پھر واپس مکہ آ کر مرتد ہو گئے، اور آ کر مرتد ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت سازشیں کرتے تھے. آپ نے فرمایا ابن خطل کو جہاں بھی دیکھو، آپ نے فرمایا وہ جو ہے اس وقت متعلق باستار الکعبہ، کعبے کا پردہ پکڑا ہوا ہے، نہیں چھوڑنا اس کو مارنا. تو بہرکیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق تھے، آپ نے اس موقع پر معاف فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے. ہاں تو یہ جو عنوان ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے اندر جو ہے نا ایک اپنے اندر بہادری، ایک ظاہری اعتبار سے بھی باطنی اعتبار سے بھی ہم اپنی یعنی قوت کی، صحت کی، شجاعت کی فکر کرنا ہے. ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک کتاب ہے، اس میں 47 کھیل تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھیلا کرتے تھے. کتنے کھیل؟ 47 کھیل، ایسے کھیل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ بچے جو کھیلا کرتے تھے. یعنی جب اس میں ہے تیر اندازی، رننگ، گھوڑ سواری، یہ بڑے مشہور ہیں یہ چیزیں. تو ہم جو ہے خود بھی اپنے بچوں کو بھی ہم اس میں جو ہے نا مشغول کریں. ہاں بچوں کو جو ہے کراٹے کلاس میں لگائیں. ابھی دیکھیں ماشاءاللہ لوری مسجد میں کراٹے کلاس چل رہی ہے ماشاءاللہ. ہمارے کچھ کمیونٹی کے بچوں نے جو ہے ماشاءاللہ بلیک بیلٹ کیا، اور اس میں ہمارے 2 حفاظ اسٹوڈنٹس ہیں، وہ بالکل چھوٹے چھوٹے ہاف ٹکٹ ہیں. وہ لاس اینجلس جا کر انہوں نے جو ہے ایگزام دے کے آئے. ہاں بلیک بیلٹ ہیں، ہاں بلیک بیلٹ ہیں. وائٹ بیلٹ کو بار بار ٹائٹ کرتے رہتے ہیں لیکن ماشاءاللہ بلیک بیلٹ ہو گئے. تو بچے جب جو ہے نا ہم ان بچوں کو ان چیزوں میں یعنی کھیل میں مطلب یہ ہے کہ ویڈیو گیم نہیں ہے، وہ تو جو ہے صحت کو، دماغ کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. بچوں کو ایسی ایکٹیویٹی میں لگائیں، اس سے ان کے اخلاق، ان کے جو ہے ان کی صحت پر بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.